بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب فجی، جزائر فجی، ایک مختصر تعارف۔ مضمون: طارق احمد رشید، مربی سلسلہ فجی۔ علاقائی تعارف: خوبصورت سرسبز اور اونچے پہاڑوں اور گھنے جنگلوں کے ساتھ سمندری ساحلوں پر مشتمل جزائر فجی کی سرزمین اپنے خوشگوار موسم اور دلکش نظاروں اور آبشاروں سے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اپنی مثال آپ ہے۔ فجی جنوبی بحر الکاہل میں 333 سے زائد چھوٹے بڑے جزائر پر مشتمل ملک ہے اور صرف 110 جزیرے ہی آباد ہیں۔ فجی بحر الکاہل کی اسی سمندری پٹی پر واقع ہے جو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ اور کینیڈا کو ملاتا ہے۔ اس کے ہمسایہ ممالک میں سب سے قریب وانوواٹو، ٹونگا، توالو اور نیو کیلیڈونیا اور نیوزی لینڈ واقع ہیں۔ آسٹریلیا فجی سے 3000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جغرافیائی تعارف: فجی کو دنیا میں اس لیے بھی اہمیت حاصل ہے کہ فجی 180 جنوب ڈگری طول یعنی ساؤتھ لیٹیچیوڈ کے درمیان 178 مشرق یعنی ڈگری طول یعنی ویسٹ لانگیٹیوڈ ایسٹ لانگیٹیوڈ پر واقع ہے۔ اس کے جزیرہ تایونی کے مقام سے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن بھی گزرتی ہے۔ دنیا میں نئی تاریخ اور نئے دن کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، اس لحاظ سے اسے دنیا کا کنارہ کہتے ہیں، اور خدا کے فضل سے اس مقام سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہی جماعت احمدیہ کی خوبصورت مسجد بیت المہدی 5 وقت کی اذان سے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے لاکھوں کروڑوں نشانات میں سے ایک عظیم الشان الہام یعنی میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا کہ پورا ہونے کی بھی گواہ ہے۔ جزائر فجی کا رقبہ 7054 مربع میل ہے اور رقبہ کے لحاظ سے اس کا دنیا میں 157واں نمبر ہے۔ فجی کا رقبہ اور آبادی کے لحاظ سے بڑا جزیرہ ویتی لیوو ہے۔ اس کا رقبہ 4109 مربع میل ہے جو 80 میل لمبا اور 55 میل چوڑا ہے۔ اسی ملک کا دارالحکومت سووا ہے جہاں ہماری جماعت کا ہیڈ کوارٹرز اور مسجد بھی ہے، اور ملک کا مشہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ ناندی بھی اسی جزیرے پر ہے۔ دوسرا بڑا جزیرہ ونوالو ہے جس کا رقبہ 242.2 مربع میل ہے۔ موسم: فجی کی آب و ہوا گرم مرطوب ہے۔ اکتوبر تا اپریل گرمی کا موسم ہے اور اس دوران 27 تا 32 ڈگری درجہ حرارت رہتا ہے، لیکن یہ بارشوں اور طوفان کا موسم کہلاتا ہے۔ مئی تا ستمبر سردی کا موسم کہلاتا ہے جس میں 16 سے 25 ڈگری تک درجہ حرارت رہتا ہے۔ ملک کے جنوب مشرقی حصہ میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں گھنے جنگل پائے جاتے ہیں، اور شمال مشرقی حصہ میں میدانی علاقہ ہے اور یہاں گنے کی فصل کے ساتھ کھانے پینے کے لیے سبزیاں زیادہ کاشت کی جاتی ہیں۔ مختصر تاریخ: کہا جاتا ہے کہ 1500 سال قبل مسیح پہلے فجین کے آباء و اجداد ایک لمبا عرصہ سفر کرنے کے بعد بحر الکاہل کے جزیروں کو کراس کرتے ہوئے ایشیا کے جنوب مشرق سے یہاں پہنچے۔ 6 فروری 1643 کو ہالینڈ کے جہاز ران نے ونوالیو اور تایونی جزیرے دریافت کیے۔ دوسری باقاعدہ دریافت 1774 میں برطانوی جہاز راں کیپٹن جیمز کک نے کی۔ 18ویں صدی کے آخر پر امریکی اور برطانوی تاجر یہاں آئے اور سندل کی لکڑی بحری جہازوں کے ذریعہ 10 سال تک یہاں سے لے جاتے رہے۔ 1835 میں یہاں عیسائی مشنری پہنچے۔ مشنریوں اور تاجروں کے ذریعے یہاں مقامی لوگوں کی حمایت کے لیے اسلحہ پہنچایا گیا جس سے قبائلی رقابت میں اضافہ ہوا، اور باؤ جزیرے کا چیف دکم باؤ فجی کے زیادہ حصے پر قابض ہو گیا، اور پھر 1854 میں سردار دکم باؤ کو جب شکست ہوئی تو اس نے عیسائیت قبول کر لی، اور عیسائی مشنریز کی حمایت سے وہ دوبارہ بادشاہ بن گیا، اور یوں عیسائیت کو بھی ترقی حاصل ہونا شروع ہو گئی، اور فجین میں آدم خوری بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔
1874 میں فجی برٹش کالونی کا حصہ بنا اور 1879 میں انگریز فجی میں گنے کی فصل کاشت کرنے کے لیے انڈیا سے 60,000 ہندوستانی مزدوروں کو بحری جہازوں میں بھر کر لائے۔ 96 سال ملکہ برطانیہ کے تحت رہنے کے بعد بالآخر فجی 10 اکتوبر 1970 کو آزاد ہوا، اور اب یہ ایک آزاد جمہوری ملک ہے جس میں مخلوط حکومت بنتی ہے، لیکن اکثریت مقامی فجین ہی ہوتے ہیں۔ 2 دہائیاں قبل جماعت کے ممبران بھی پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں۔ معیشت: فجی اپنے خوشگوار موسم اور خوبصورت سمندری ساحلوں کی بدولت دنیا بھر سے سیاحوں کا مرکز بنا رہتا ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح دنیا بھر سے یہاں آتے ہیں، اس لیے اس کی بڑی معیشت سیاحت کے ساتھ گنے کی پیداوار ہے، اور اس سے بننے والی چینی، سندل اور چیل کی لکڑی، ناریل کا تیل اور مچھلی بھی ہے جو دوسرے ملکوں میں برآمد کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سونے کی کانیں بھی تھیں جو آج کل بدحالی کا شکار ہیں۔ کسی وقت فجی دنیا کا 5واں چینی بنانے والا ملک تھا، لیکن اس کے 4 مرتبہ مارشل لا ہونے کے باعث اس کی معیشت پر بہت برا اثر پڑا، اور لوگ یہاں سے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا ہجرت کر گئے۔ باشندے اور رسم و رواج: مقامی لوگ دیکھنے میں افریقن کی طرح ہیں اور جادوگری کے قائل ہیں، اگرچہ پرانے زمانے میں قبائلی رقابتیں تھیں اور کچھ لوگ آدم خور بھی تھے، لیکن اب یہ لوگ بالعموم امن پسند اور مہمان نواز ہیں۔ مذہبی رہنماؤں اور بزرگوں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ مقامی زبان فجین ہے اور اس میں ان کے چیف کو راتو کہا جاتا ہے۔ تحفے میں پھولوں اور ویل مچھلی کے دانت کو بہت قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ گاؤں میں صرف چیف ہی ہیٹ، ٹوپی اور سن گلاسز پہن سکتا ہے۔ گھروں کے ارد گرد پھول اور سبزہ لگانا پسند کیا جاتا ہے اور صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ مذاہب: فجی میں مختلف قوموں کے اور مذاہب کے لوگ آباد ہیں، ان میں مذہبی اشتعال انگیزی اور نفرت نہیں پائی جاتی۔ ہر ایک کو اپنی مذہبی رسوم اور تہوار پوری آزادی سے منانے کا حق ہے۔ اس کی آبادی اس وقت 10 لاکھ کے قریب ہے، جس میں 6 لاکھ کے قریب عیسائی، 3 لاکھ کے قریب ہندو، 60,000 مسلمان، 10,000 سکھ اور باقی دیگر مذاہب آباد ہیں۔ 1879 سے 1920 تک ہندوستان سے گنے کی کاشت کے لیے لائی جانے والی لیبر میں ہندوؤں کے ساتھ مسلمان بھی شامل تھے، جو اسی ماحول میں ایک دوسرے کے مذہبی تہواروں اور خوشی و غم میں شامل ہوتے رہے۔ 1926 میں آریوں نے ہندوستان سے پنڈت سری کرشن اور ٹھاکر کندن جی کو بلوایا، جو پہلے تو سناتن دھرم پر برسے اور پھر عیسائیوں اور مسلمانوں کو بھی آنکھیں دکھانے لگے، جس کے بعد 31 اکتوبر 1926 کو باقاعدہ مسلمانوں میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، جنہوں نے آریہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہندوستان سے عالم بلانے کی کوششیں شروع کر دیں، جس پر انجمن اشاعت اسلام لاہور کی طرف سے 12 مئی 1933 کو جناب ساتے صاحب فجی پہنچے، جن کو چند ماہ بعد ہی مسلم لیگ نے احمدیت کی آڑ لے کر اپنی جامع مسجد کی امامت سے الگ کر دیا۔ لیکن 1934 میں ایک عیسائی پادری سے مناظرہ جیت کر انہوں نے مولانا محمد علی صاحب کے نام پر لوگوں سے بیعت لے کر انجمن اشاعت اسلام لاہور کا فجی میں قیام کر دیا۔ جزائر فجی میں جماعت احمدیہ کا قیام: یوں تو فجی میں جماعت احمدیہ کے قیام کی مختصر تاریخ احمدیہ جلد 19 میں موجود ہے، جس کے مطابق سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنی دیرینہ خواہش کے مطابق 1925 میں مکرم شیخ عبد الواحد فاضل صاحب سابق مبلغ چین اور ایران کو ارشاد فرمایا کہ جزائر فجی کی تیاری کریں اور کچھ ہندی سیکھ لیں۔ یہاں پہلی بار احمدیت کا پیغام 1925 میں ایک دوست چودھری کاکے خان صاحب کے ذریعے پہنچ چکا تھا، جو اپنے بزنس کے سلسلہ میں یہاں آئے تھے اور ایک کریانے کی دکان چلاتے رہے۔ ان کی خط و کتابت حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتی رہی اور اپنا چندہ پہلے قادیان اور پھر ربوہ بھجواتے رہے، اور ان کو براہ راست ربوہ سے الفضل اور دوسرا لٹریچر بھی ملتا رہا، جس سے انہوں نے محدود حلقہ میں احمدیت کے صحیح حالات پہنچائے، لیکن جماعت قائم نہ ہو سکی۔ فجی میں لاہوری جماعت کے اولین ممبر حاجی رمضان کی بیٹی محترمہ خیر النساء ویل صاحبہ قیام پاکستان کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کی رضاکارانہ نرسنگ پروگرام میں شمولیت کی خاطر 1951 میں فجی سے کراچی پہنچی
اور وہاں ان کی ملاقات ایک احمدی دوست محترم شیخ انوار رسول صاحب سپرنٹینڈنٹ سیکریٹریٹ سے ہوئی، جس کے بعد وہ لاہور میموریل ہسپتال میں ڈیوٹی کرنے لگیں، جہاں شیخ صاحب نے ان کو تبلیغ شروع کی، اور یوں خیر النساء صاحبہ نے 1954 میں ربوہ کی زیارت کی اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے دوران بیعت کر لی۔ شیخ صاحب نے حضور سے خیر النساء صاحبہ سے اپنی شادی کی اجازت مانگی، تو حضور نے عذرائے شفقت اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ شاید اسی طرح اس جگہ یعنی جزائر فجی میں حقیقی احمدیت پھیل جائے۔ شیخ صاحب نے حاجی رمضان صاحب کو کچھ کتب تحفتاً فجی بھجوائیں، جس کے بعد 14 اگست 1959 کو حاجی صاحب اپنی اہلیہ اور پوتے محمد عقیب خان کے ساتھ ربوہ پہنچے، ایک ہفتہ تحقیق کی غرض سے مرکز میں قیام کیا اور حضور سے ملاقات کی، اور جلد ہی خلیفہ موعود حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی بیعت کا شرف بھی حاصل کر لیا۔ حضور نے 22 اگست 1959 کو آپ کی بیعت قبول کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے آپ کی بیعت سے بہت خوشی ہوئی ہے۔ آپ سے ایک سچے احمدی کی طرح توقع کی جاتی ہے کہ اسلام کی ہدایات اور تعلیم کے مطابق زندگی گزاریں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام حاجی صاحب نے اپنے پوتے عقیب خان کو ربوہ تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں داخل کروایا اور خود اہلیہ کو لے کر 1960 میں واپس فجی آ گئے اور اپنے عزیز و اقارب کو حقیقی احمدیت کا پیغام پہنچانے لگے۔ جلد ہی آپ کو کامیابی ملی، لیکن یہ تعداد مبلغ کے ویزا کے لیے کم تھی، اور جو ہی یہ تعداد 30 کو پہنچی تو مولانا شیخ عبدالواحد فاضل صاحب کے ویزا کے لیے ربوہ پرمٹ بھجوا دیا گیا، جس کے بعد اکتوبر 1960 کو پہلے مبلغ سلسلہ مکرم شیخ عبدالواحد فاضل صاحب ناندی ایئرپورٹ فجی پہنچ گئے۔ ان کے آتے ہی تبلیغ کے کام میں تیزی آ گئی، اور جلد ہی کچھ عرصہ میں ملک کے دارالحکومت صوبہ میں احمدیت کا پیغام پہنچ گیا، جس کے بعد یہاں بھی ایک فعال جماعت کے قیام کے بعد محترم شیخ صاحب نے فوری طور پر جماعت کو مورخہ 20 مئی 1961 کو باقاعدہ فجی میں رجسٹر بھی کروا دیا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ آواز مرزا عمران احسن۔